جب تک میں زندہ ہوں، میرے اندر خون کا ایک بھی قطرہ ہے تو ان کو میں دہشت گردی کے خلاف میں یہ جہاد جاری رکھوں گا۔ کارروائیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں، انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ انویسٹیگیشن اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ریمانڈ کے بہت سارے دہشت گرد یہاں سے پکڑے گئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ بھلے مجھ پہ راکٹ نہیں، یہ کچھ بھی کر لیں، آج ان کا میں سفایا کروں گا۔ جب گرمی ہوتی ہے سب لوگ آستینے اوپر چڑھا دیتے ہیں، میری آستینوں پہ آپ کو اعتراض ہے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس بہادر پولیس آفیسر کا ذکر کریں گے جو دہشت گردوں، ٹارگٹ کلرز اور گینگسٹرز کے لیے موت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جس کا نام آج بھی پاکستان کے بہادر اور ایماندار پولیس آفیسرز کی ٹاپ لسٹ میں لیا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سندھ پولیس کے نڈر اور بہادر آفیسر چودھری محمد اسلم کے بارے میں۔ چودھری محمد اسلم کا تعلق مانسہرہ ڈسٹرکٹ سے تھا اور ان کی اصل قوم تنولی تھی اور پورا نام محمد اسلم خان تنولی تھا، لیکن ان کے مخصوص انداز اور لباس کی وجہ سے اور دلیری کی وجہ سے لوگ انہیں چودھری اسلم کہا کرتے تھے اور یہ نام انہیں میڈیا نے دیا تھا۔ چودھری اسلم شہید 1963 میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مانسہرہ سے حاصل کی اور پھر کراچی شفٹ ہو کر انہوں نے وہیں گریجویشن کی اور پھر سندھ پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ ان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ انتہائی سادہ طبیعت کے انسان تھے، لیکن اتنے نڈر اور بہادر تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے دوران بلٹ پروف جیکٹس تک نہیں پہنتے تھے اور فرنٹ لائن پہ ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ موت جب آنی ہوئی تو آ جائے گی، یہ بلٹ پروف جیکٹس بھی موت سے بچا نہیں سکیں گی۔ اور بغیر بلٹ پروف کے لا الہ الا اللہ محمد، اب بھی بغیر بلٹ پروف کے گھوموں گا۔ اسی روڈ پہ کسی میں مرد کا بچہ ہے تو میرے پہ اٹیک کرے، میں ان کے داستانوں سے بھی مٹا دوں گا نام کو۔ چودھری اسلم شہید کو لیاری ٹاسک کا سربراہ ہونے کے بعد اصل شہرت ملی تھی۔ لیاری جب گینگ وار کی آگ میں جل رہا تھا تو یہ اس دور کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے لیاری کے گینگسٹرز کو پکڑنے اور ان کا خاتمہ کرنے میں اپنی جان تک کی بازی لگا دی تھی، اور ان کی فیملی بھی اس وجہ سے کافی پریشان ہو جاتی تھی اور یہ اکثر اپنی بیوی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ شیر کی بیوی بھی شیرنی ہی ہوتی ہے۔ چودھری محمد اسلم نے 30 سال کراچی سندھ پولیس کو دیے اور مختلف کامیابیاں سمیٹنے کے دوران ان کو 10 کروڑ تک کے انعامات سے بھی نوازا گیا۔ 1984 میں اے ایس آئی کی حیثیت سے سندھ پولیس جوائن کی تھی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر کے ترقی حاصل کرتے گئے اور کراچی کے کئی تھانوں میں بطور ایس ایچ او بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ 1998 میں ان کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز کیا گیا اور پھر 2005 تک انہوں نے اتنی کامیابیاں سمیٹیں کہ ان کو 2005 میں ہی سپرنٹینڈنٹ کا عہدہ سونپا گیا۔ لیکن چودھری اسلم شہید کو اصل شہرت 2006 میں اس وقت ملی جب لیاری ٹاسک فورس کا انہیں سربراہ بنایا گیا۔ اس وقت انہوں نے لیاری میں امن لانے کے لیے گینگسٹرز پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملے کیے، جس کی وجہ سے ان کے دشمنوں میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران چودھری اسلم کو مشہور زمانہ ڈکیت مشتاق بروہی کو قتل کرنے کے الزام میں 16 ماہ جیل بھی کاٹنی پڑی، لیکن پھر 2007 دسمبر میں سندھ ہائی کورٹ نے ان کو ساتھیوں سمیت بری بھی کر دیا۔ ان کے باہر آنے تک رحمان ڈکیت لیاری میں اپنی الگ پہچان بنا چکا تھا۔ یہ اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ پورا لیاری اس کی مٹھی میں نظر آنے لگا تھا، لیکن چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت کا مقابلوں میں اکثر آمنا سامنا بھی ہوتا رہتا تھا۔ تو کچھ ہی سال بعد اگست 2009 میں رحمان ڈکیت کو پولیس مقابلے میں چودھری اسلم نے ہلاک کر دیا۔ اس وقت رحمان ڈکیت کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے تھی۔ اب چودھری اسلم لیاری اور کراچی کے گینگسٹرز اور ٹارگٹ کلرز کے علاوہ انڈین خفیہ ایجنسی را اور دہشت گرد تنظیموں کی بھی ہٹ لسٹ میں آ چکے تھے، کیونکہ یہ آئے روز کراچی میں ان کے بڑے بڑے منصوبے ناکام بنا دیا کرتے تھے۔ جس میں اس نے بتایا کہ ہمارا تعلق تحریک طالبان، قرارداد تحریک طالبان سے ہے۔ اسی وجہ سے ان پر قاتلانہ حملے تو ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن سپتمبر 2011 میں ان کے گھر پر بھی حملہ کروایا گیا اور پورے گھر کو بم سے اڑا دیا گیا تھا، جس میں تقریباً 8 لوگ شہید ہو چکے تھے، لیکن خوش قسمتی سے چودھری اسلم بچ چکے تھے کیونکہ اللہ پاک نے کچھ اور سال انہیں زندہ رکھنا تھا اور ان سے
کام کروانے تھے۔ اس حملے کی تحقیق کے بعد پتہ چلا تھا کہ انہی کا گن مین جو تقریباً 7 سال سے ان کے ساتھ ہے، وہ اصل میں لشکر کے لیے کام کر رہا تھا، وہ لشکر کا امیر تھا، اور اس نے 5 کروڑ کے عوض ان کے گھر کو بم سے اڑوا دیا تھا، جس سے آپ چودھری اسلم کی سندھ پولیس میں اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، تو آصف علی زرداری نے اس واقعہ کے بعد چودھری اسلم صاحب کو آفر کی تھی کہ اگر آپ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا یا کسی بھی دوسرے ملک میں رہنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو آپ رہ سکتے ہیں، یہ حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن چودھری اسلم شہید کی بہادری دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ شیر کے منہ میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اور ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں ان سے ڈر کر ہرگز ان کے گھٹنوں میں نہیں بیٹھوں گا، میں ویسے ہی اپنی فرائض سر انجام دیتا رہوں گا اور خون کے آخری قطرے تک میں ان تمام دہشت گردوں سے لڑتا رہوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں، میرے اندر خون کا ایک بھی قطرہ ہے تو ان کو میں دہشت گردی کے خلاف میں یہ جہاد جاری رکھوں گا۔ چودھری اسلم شہید کی زندگی پر مبنی ایک فلم بھی بنائی جا رہی ہے پاکستان میں۔ فلم کا نام ہے چودھری دی مرٹائر۔ ہمیں اس فلم کا بے صبری سے انتظار ہے۔ اگر آپ کو بھی اس مووی کا انتظار ہے اور چودھری اسلم کی زندگی سے متاثر ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستوں، ان کی بیوی کے مطابق چودھری اسلم اور ان کی بیوی جب خانہ کعبہ میں موجود تھے تو انہوں نے کعبہ کے سامنے ایک پیشن گوئی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ مجھے پاکستان کے لیے ایک مجاہد بنا کر اللہ پاک نے بھیجا ہے اور میں آخری قطرے تک ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتا رہوں گا، اور جب میں شہید ہوں گا تو پورا پاکستان میری شہادت پہ روئے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ 9 جنوری 2014 بروز جمعرات کو کراچی میں ایک افسوسناک دن تھا۔ چودھری اسلم شہید کو لیاری ایکسپریس وے پر خودکش حملہ کرا کر شہید کر دیا گیا۔ اس حملے کے فوراً بعد طالبان کے محمد ایجنسی کے گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ شہید ہونے سے کچھ دن پہلے بھی چودھری اسلم نے آپریشن کے دوران کئی بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانہ لگایا تھا۔ شہید ہوا اور کئی دفعہ میں نے اس کو روکا بھی، اس نے کہا موت آنی تو ادھر بھی آ جائے گی، وہاں بھی آئے گی۔ اس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا وے آف ورکنگ ہے۔ ہم تو جو بھی کرمنل ہے ہم نے اس کو ہاتھ ڈالا، اور اتنے کرمنلوں کو ہاتھ ڈالا ہے، اتنوں کو ڈالا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں پہ وہ بلاسٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی سندھ پاکستان کے ایک نڈر، بہادر اور شیر دل آفیسر چودھری محمد اسلم خان شہید کی کہانی، جو ملک کی خاطر دہشت گردوں کے ساتھ آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہے۔ ہم ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ خدائے پامان۔